اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے معاملے میں قانون دخل اندازی نہیں دیتا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ گھر کے اندر کہنے والی باتیں بھی اب جرم بن چکی ہیں، اور اس میں صرف ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ اگر آپ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بھی قانوناً جرم بن چکا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 کی، جس میں اگر آپ گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، کسی کو پریشرائز کرتے ہیں، اپنے الفاظ سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا ایون کہ اگر آپ اپنی وائف کو گھورتے ہیں تو یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سن کے حیرانی ہوگی، لیکن یہ چیزیں قانون بن چکی ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کئی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں یا جو سنی سنائی باتوں پہ یقین کر بیٹھتے ہیں۔ تو سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، اس ویڈیو کو دیکھ کے ایگزیکٹ جو قانون بنا ہے اس کے بارے میں جانیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 ہے کیا۔ اس کا اصل نام ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026۔ حال ہی میں پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن بھی کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ پراپر قانون بن چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اب اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ سزا کیا ہے، کتنا جرمانہ ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس قانون کا جو بنیادی مقصد ہے وہ گھر کے اندر ہونے والے وائلنس کو روکنا ہے، اس کو صرف پرائیویٹ معاملہ سمجھ کے اگنور نہیں کر دینا بلکہ اس پہ لیگل ایکشن لینا ہے۔ یہ قانون پریونشن، پروٹیکشن اور پنشمنٹ تینوں چیزوں پہ فوکس کرتا ہے۔ اور یہ قانون کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق صرف عورتوں پر ہے، لیکن اس کا اطلاق صرف عورتوں کی پروٹیکشن تک نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بھی عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، بزرگ ہوں یا ایون کہ ٹرانسجینڈر ہوں، کوئی بھی شخص ڈومیسٹک وائلنس سے استثنا نہیں ہے۔ جو بھی ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں آتے ہیں وہ تمام لوگ اس کی پروٹیکشن میں آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شادی شدہ لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے، ایون کہ اگر شادی نہ بھی ہو، گھر کے اندر رہنے والے تمام لوگ، تمام شخص اس کے اندر آتے ہیں، گھر کے تمام لوگوں پہ یہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب ہے صرف مار پیٹ کرنا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب ہرگز صرف مار پیٹ کی حد تک نہیں ہے۔ مار پیٹ تو اس کے اندر آتے ہی ہے، جیسے آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں یا چوٹ پہنچاتے ہیں، وہ تو اوبویسلی اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ایون کہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے وائلنس میں آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر آپ کسی کو دھمکاتے ہیں، اگر گھر میں ڈر کا ماحول پیدا کرتے ہیں، یا ایون کہ اگر آپ اپنی پارٹنر کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، جیسے آپ گھر والوں کا خرچہ روک لیتے ہیں، یا آپ ان کو کمانے نہیں دیتے، یا آپ ان کے بینک اکاؤنٹ بلاک کروا دیتے ہیں، یا جو ضروری خرچہ ہے وہ نہیں دیتے، بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے آپ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں یا ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اب قانوناً جرم ہے، جس کی آپ کو سزا ملے گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو۔ کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون یہ کہتا ہے کہ ظلم صرف ہاتھ سے نہیں، رویوں سے بھی ملتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ ایک اور بہت اہم چیز اس قانون کے ذریعے لائی گئی ہے، وہ ہے سیکشول ابیوز، یعنی کہ بلا رضامندی کے اگر کوئی عمل کرتا ہے یا کانسنٹ کے بغیر جو عمل کرتا ہے تو وہ وائلیشن میں آتی ہے، یعنی کہ قانون کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کی ڈگنیٹی کو خراب کرتا ہے، تو یہ جرم ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کی وائلیشن کی سزا کیا ہے۔ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس قانون آیا ہے، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ اس کے مجرم بنتے ہیں تو آپ کو کیا سزا ملے گی۔ یاد رکھیں کہ اس قانون کے آنے سے پہلے آپ جو بھی یہ عمل کر رہے تھے تو اس کی سزا نہیں تھی، یہ جرم نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد اگر آپ یہ ان میں سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ کو 6 مہینے سے لے کے 3 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور کم از کم 20,000 روپے کمپنسیشن وکٹم کو دلوائی جا سکتی ہے آپ کی طرف سے۔ اگر آپ مرد ہیں، کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ اس کو کمپنسیشن پے کریں گے، اور اگر آپ عورت ہیں اور مرد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ اس کو کمپنسیشن پے کریں گے۔ ایک اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اگر اس وائلنس میں آپ کو کوئی مدد کرتا ہے تو اس مدد کرنے والے کو یا اس سپورٹ کرنے والے کو بھی برابر سزا ملے گی، یا ایون کہ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور آپ کو انکریج کرتا ہے تو اس کو بھی برابر سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ چیز آتی ہے کہ اس قانون کا مس یوز، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز کیا جا سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں دینے چلے جائیں گے اور جھوٹی درخواستیں دیں گے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
قانون جو بھی لایا جاتا ہے وہ حقوق کے تحفظ کے لیے لایا جاتا ہے. جب جیسے اب کوئی اس کا غلط استعمال کرنا چاہے تو قانون اس کو بھی روکتا ہے, قانون اس کو انکریج نہیں کرتا, ڈسکریج کرتا ہے. تو اگر کوئی اس قانون کا مس یوز کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی, کیونکہ یہ قانون آٹومیٹک اپلائی نہیں ہوتا. اگر کوئی اس پہ ایکشن لے گا, کوئی درخواست دے گا, تو تبھی قانون عمل درآمد ہوگا. کچھ اوفینسز کوگنیزیبل ہوتے ہیں, کچھ نان کوگنیزیبل. کوگنیزیبل میں قانون دخل اندازی لے سکتا ہے بذات خود, لیکن نان کوگنیزیبل میں جب تک جو افیکٹی ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اگر وہ درخواست نہ دے تو اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. تو یہ نان کوگنیزیبل میں آتا ہے. جب تک جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اس پہ درخواست نہیں دے گا اور یہ جانچ پڑتال نہیں ہو جاتی کہ اس نے جو درخواست دی ہے وہ آیا کہ واقعی سچ ہے, تب تک اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس چیز سے اس قانون کو مس یوز ہونے سے کافی حد تک روکا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی اینالائز کیا جائے گا. کیونکہ اس قانون کا جو اصل مقصد ہے وہ فیملی کو توڑنا نہیں ہے, بلکہ فیملی کو بنا کے رکھنا ہے. گھر کو توڑنا نہیں ہے بلکہ گھر کو محفوظ بنانا ہے, تاکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے افراد کو ایک دوسرے سے مسئلہ پریشانی نہ ہو, ایک دوسرے سے محفوظ سمجھے ایک دوسرے کو. کیونکہ اسلام بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہتا ہے, اور ظلم کو برداشت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے ظلم کرنا. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق پاکستان میں کس کس علاقے پہ ہوگا. ابھی تک یہ قانون صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں عمل درآمد ہوگا, لیکن بعد میں اس کو پورے پاکستان میں پھیلایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر پروونس کے اپنے ڈومیسٹک وائلنس لاز موجود ہیں. لیکن یہ جو قانون آیا ہے جو اسلام آباد پہ عمل درآمد ہوگا, اس قانون کو فیوچر لاز کے لیے بینچ مارک کے طور پر لیا جا سکتا ہے, یعنی کہ اس کو پروونسز بھی فالو کر سکتے ہیں. اس لیے چاہے آپ کراچی میں رہ رہے ہو, لاہور, فیصل آباد, پشاور یا کسی بھی شہر میں, تو آنے والے وقت میں اس قانون کا اطلاق وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو آپ محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح کے مزید انفارمیشن کے لیے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.